لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ غزوہ خندق۔ کفار قریش کی غزوہ احد کے بعد ہمتیں اور بڑھ گئیں۔ انہوں نے مکہ جا کر بڑے فقر و غرور کے لہجے میں کہا کہ احد میں بدر کی شکست کا ہم نے ایک حد تک بدلہ لے لیا، حمزہ جیسے نامور بہادر کو خاک و خون میں ملا دیا، خود محمد ابن عبداللہ ہمارے چنگل میں آ گئے تھے۔ ابن قمیہ کا ہاتھ ذرا اور کس کر پڑ جاتا تو سارا قصہ ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ قسمت اچھی تھی جو محمد بچ گئے، مگر ان کے زخم پتھروں نے ابن عبداللہ کے چہرے کو لہو لہان کر دیا تھا۔ مگر صاحبو، ان کے صحابی بھی جانثاری میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ ہم محمد کی طرف پھینکتے تو ایک انصاری محمد کو بچانے کے لیے تیر کو اپنے سینے پر روک لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایھا الاخوان، مسلمان عورتوں تک نے اس لڑائی میں بڑی پامردی اور بہادری کا ثبوت دیا۔ تیر برس رہے تھے، تلواریں چکاچک چل رہی تھیں، اور یہ عورتیں مشکی سے بھر بھر کر اپنی پیٹھوں پر لاد کر لے جاتی، پیاسے سپاہیوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی۔ اسی انداز کی ایک آدھ لڑائی اور ہو گئی تو مسلمانوں کی ترکی تمام سمجھو۔ ہم قریش کے دشمن کا قلعہ قمع کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری خاندانی غیرت کا معاملہ ہے۔ ہم تھک کر بیٹھ گئے تو دنیا کیا کہے گی؟ یہی کہ قصی جیسے نامور سردار کی اولاد نے ہار مان لی، ہماری تمام پچھلی تاریخ شجاعت پر پانی پھر جائے گا، ہم ایسا نہ ہونے دیں گے۔ غزوہ خندق اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے خندق کھودنی شروع کی اور خود رسول اللہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ چشم آفتاب نے ایسا منظر کاہے کو دیکھا ہوگا کہ ہدایت و سعادت کا شہنشاہ مزدور کی طرح زمین کھود رہا تھا۔ کہاں ہیں مزدوروں اور کسانوں کے وہ جھوٹے غمخوار اور بناوٹی درد مند جو صوفوں اور قالینوں پر بیٹھ کر مزدوروں کی فلاح و بہبود کی اسکیمیں تیار کرتے ہیں؟ ان عیش پسندوں کو مزدوروں کے دکھ درد کی کیا خبر؟ مزدور کیا ہوتا ہے اور مزدوروں پر کیا گزرتی ہے، اس کی کیفیت غزوہ خندق کے اس مقدس مزدور سے پوچھو جس نے ارشاد فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری چکا دو۔ خندق کھودتے میں ایک بھاری پتھر آ گیا۔ صحابہ نے لاکھ کوشش کی مگر وہ پتھر ٹس سے مس نہ ہوا۔ حضرت سلمان نے حضور کی خدمت میں اس واقعے کی اطلاع دی۔ حضور نے کدال کی ضرب جو اس پتھر پر لگائی تو ایک ہی ضرب میں وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، پتھر سے روشنی نمودار ہوئی، اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصر، ایران اور شام کی سرحدیں صاف نظر آ رہی ہیں۔ تاریخ اپنے کو دہرا کر ماضی کو حال بنا دیا کرتی ہے، اور یہاں حال کے آئینے میں مستقبل جھلک رہا تھا۔ یہ فیضان نبوت تھا۔ ان بھیدوں کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کیفیتیں ہر کس و ناکس کے قلب پر وارد نہیں ہوا کرتی۔ یہ قدرت کی دین اور اللہ کا فضل تھا۔ عقل کہے گی کہ اس کے لیے دلیل لاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے حالات اور کیفیات میں اتنا غیر معمولی فرق نہیں ہوا کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس تفاوت کے لیے دلیلوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ نہیں دیکھتے ہو کہ ایک ہی باغ کی ایک ہی کیاری میں گلاب اور دھتورے کے دو پودے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئلے اور ہیرے کے کیمیائی عناصر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ایک چولہے میں جلایا جاتا ہے اور ایک بادشاہوں کے تاجوں کی زینت بنتا ہے۔ انبیاء کرام کو عام آدمیوں پر قیاس نہ کرو۔ غزوہ خندق میں بھی کفار قریش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ان کی تدبیریں کچھ کام نہ آ سکیں۔ کافروں کا خیال غلط نکلا کہ احد کی جنگ کے بعد
مسلمانوں کی ہمتیں پست نہیں تو سراسیمہ اور متوحش ضرور ہو گئی ہوں گی، مگر انہوں نے محسوس کیا بلکہ آزما کر دیکھ لیا کہ مسلمان پہلے سے اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ ہر ٹکراؤ اور تصادم کے بعد اسلام کا نشہ کم نہیں بلکہ اور تیز ہو جاتا ہے۔